بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ بین الاقوامی سیاست کے حوالے سے جو ہمارے معاملات پہ بھی بہت حد تک اثر انداز ہوتی ہے گزارشات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، MBS واقعی گہری دلدل میں دھنس چکے ہیں اور وہ آگے ہی آگے دھنستے چلے جائیں گے۔ دیکھیے، یہ امریکن گورنمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ دو یہاں رولنگ پارٹیز ہیں، ایک ڈیموکریٹ ہے، ایک ریپبلکن ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دونوں کی پالیسیاں کچھ مختلف ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، لیکن جو ان کی انٹرنیشنل پالیسیز ہوتی ہیں وہ کبھی نہیں ایسا ہوا کہ ایک پارٹی نے، ایک برسر پارٹی نے کوئی بڑا سٹیپ لیا ہو۔ کیونکہ دیکھیں نا، امریکہ کے پاس بیچنے کے لیے تو جنگ ہی ہے نا، لڑائی ہے، بیچنے کے لیے اسلحہ ہے، لڑائی کرائے گا، اسلحہ بکائے گا تو چار پیسے کمائے گا، اور انہوں نے کون سا وہاں لوگوں کو سبزیاں بھیجنی ہیں یا کیلیفورنیا والی گندم جو وہ سمندر میں پھینک دیتے ہیں وہ دنیا کو مفت تقسیم کرنی ہے، اس سے تو ان کا لینا دینا نہیں ہے، ان کی انڈسٹری ہے یہ۔ اب جو انٹرنیشنل پالیسیاں ان کی بنتی ہیں نا، جو مطلب امریکہ سے بعد جو جنگیں یہ لڑتے ہیں اور شاید لڑتے ہی رہیں گے ہمیشہ، ان میں بنیادی طور پہ جب پینٹاگون چونکہ انوالو ہوتا ہے تو وہ پالیسیاں اس طرح طے پاتی ہیں کہ دوسری جو آنے والی پارٹی ہے نا، اگر وہ اگینسٹ آ جائے تو اول تو کوئی ایک یہ ٹرمپ ہے، یہ شاید ایک آدھ آگے ایک دو اور ان کے پریزیڈنٹ ہوں گے جو ان کے دو جن کو ٹرن اوور نہ ملے انہیں تو دو دفعہ یہ باری لیتے ہیں لازماً۔ اس مرتبہ اس لیے یہ جو بنیادی پالیسیز ہوتی ہیں نا ان پہ اختلاف نہیں کرتے، ان کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ اس مرتبہ معاملہ جناب مختلف ہو گیا ہے۔ اس مرتبہ جو بائیڈن جو آیا ہے یہ بخاصے غصے میں دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کا چہرہ ماشاءاللہ ایسا ہے، ویسے ہی 80 سال 78 سال ان کی عمر ہے، اور وہ ان کی سرجیز بھی سونا چہرے کی ہو چکی ہیں کہ وہ بالکل جذبات لیس ان کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ کوئی ظاہر نہیں کرتا، جس طرح جوش و خروش سے ٹرمپ بڑھ کے دعوے کیا کرتا تھا، یہ ایسے نہیں کرتا، یہ چپ کر کے اپنا کام کر دینے والا بندہ ہے، اور طے ان کا ایک ذہن ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ اس کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے سعودی عرب کو بہت لفٹ کرائی تھی، لیکن میں کہتا ہوں اس سے پہلے اوباما نے بھی تو کروائی تھی۔ اوباما کی پالیسی جو سعودی عرب کے متعلق ہے وہ کوئی ٹرمپ سے الگ تو نہیں تھی، کیونکہ یہ بہت بڑا گاہک ہے ان کا، اس سے انہوں نے روپے کمانے، اور دنیا تو بھوکی ہے بھائی، جس کے پاس پیسے ہیں وہ ان کا گاہک ہے۔ کچھ یہ MBS نے بھی بڑا زیادہ ہی ان کا ٹرمپ کو جو تلواریں بھی سونے کی پیش کر دی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا تھا، کر دیا تھا۔ لیکن انتخابات سے میں میرا خیال جب انتخابات ابھی ہو ہی رہے تھے تبھی جو بائیڈن نے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ آ گیا تو یہ سارا ڈرامہ ختم کر دیں گے، اور یہی ہوا۔ جو بائیڈن نے آنے سے یعنی حلف لینے سے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ میں جمال خشوگی کا جو کیس ہے وہ کھولوں گا، اس کو یہ شہزادہ MBS پسند نہیں، پتہ نہیں کیوں پسند نہیں، حالانکہ ان کی طرف سے امریکہ کی چمچہ گیری میں کبھی کوئی کمی رہی نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے جناب باقاعدہ وہ کیس جو ہے نا وہ خشوگی کا وہ رپورٹ شائع کر دی ہے۔ اس رپورٹ میں جو مرکزی ملزم ہیں اس قتل کا، آپ کو پتہ نا جمال خشوگی ایک عرب امریکن جرنلسٹ تھے، اور ان کو تو ترکی کے سعودی ایمبیسی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ وہاں سے پتہ نہیں کوئی ویزے کا چکر تھا ان کا، کیا تھا، وہ لینے گئے تھے۔ تو اب اس نے کہا کہ جی یہ ایک باقاعدہ اس نے ٹیم بھیجی تھی MBS نے، یہ مرکزی ملزم ہے اور وہ ٹیم کے سارے لوگ بھی ملزم ہیں۔ اب اس نے ٹرمپ نے پہلے تو یہ ساتھ ہی انہوں نے فون کیا بادشاہ سلامت کو، انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ نے اقتدار بچانا ہے کہ اپنا صاحبزادہ بچانا ہے، سیدھی کرو بات۔
جو بائیڈن یہ چاہتے ہیں کہ شہزادے کوئی چھٹی کروا دی جائے اور جو ان والی دوسری پارٹی ہے جو یعنی جو ڈیموکریٹک کے پپو ہیں وہ نائف اینڈ کمپنی ان کو واپس لایا جائے. وہ بلکہ وہ اس سے بھی چھٹی چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے نائف کو بادشاہ بنائے وہ، کیونکہ وہ ان سے ماضی میں اس کے ساتھ بڑے ان کے اچھے تعلقات رہے ہیں اور رائٹ بھی انہیں کا تھا. یہ تو ایسے دھکے سے اس کو کرون پرنس بنا دیا اس نے اور اس کا خمیازہ بھی بھگت رہا ہے. شہزادے کے لیے جناب یہ بڑی مصیبت ہے کہ جب وہ اناؤنس ہو گیا نا تو سعودی عرب سے باہر وہ پاؤں نہیں رکھ سکتا. سعودی عرب میں بھی وہ امریکن چاہیں تو کمانڈو بھیج کے اس کو گرفتار کر لیں یا ماریں، کیونکہ وانٹیڈ جو اسامہ بن لادن وانٹیڈ تھا نا ان کا، تو انہوں نے اس کو مار دیا یا کہتے ہیں. اور بھی کئی ایسی مثالیں موجود ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. اب یہ شہزادہ چاہے وزیر دفاع ہی بن جائے خالی، یہ کسی بھی ایسے ملک میں سفر نہیں کر سکتا، جا نہیں سکتا جہاں امریکن انفلوئنس ہے. وہ امریکن وہاں سے اٹھا لیں گے اس کو، اس کا جہاز جیسے امریکن فضا سے گزرے گا اس کو اتار لیں گے. ان سے مطلب کوئی بھائی وہ کو پابند تو نہیں نا کسی چیز کے ہے، کچھ دولت اقتدار ان کے پاس طاقت ہے اور مائٹ از رائٹ. اب جناب شہزادے کی جان کو جو بنی ہے تو شہزادے کے پاس پہلا تو آپشن یہ تھا کہ اس نے اسرائیل کوئی منت ترلا کیا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر تو تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارا یہ کام ٹھیک رہے تو میری جان چھڑاؤ، جس طرح بھی یہ معاملہ طے کراؤ. اسرائیل نے ہاتھ پاؤں میرا خیال مارے ہیں، لیکن شاید اب یہ جو بائیڈن ہے یہ سمجھ میں آنا والا صدر نہیں ہے. اب اسرائیل نے اس کو یہ بتایا ہے کہ جناب اگر آپ نے اس کے سر سے اٹھا لیا تو یہ تو پاکستان کی مدد سے چین کی گود میں بیٹھ جائے گا. چین اور روس تو بائیں پھیلا کے کھڑے ہیں کہ یہ آئے اور کرے، اور چین بہت بڑی سرمایہ کاری کرے گا یہاں پہ سعودی عرب میں، اور یہ وہاں کریں گے ادھر سی پی سی میں، کیونکہ اب روس بھی سی پی سی کا حصہ بن رہا ہے. یہ بھی ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے. اب شہزادے نے کے پاس ایک ہی چانس ہے بچنے کا کہ وہ پاکستان کی منت سے مدد کر رہا ہے کہ آپ میری چین سے جفی ڈلوا دو اور چین کو انوالو کرو، وہ ادھر آ جائے. یہ میرا تیل والا جو حساب ہے، وہ چین نے آپ کو پتا نا ان سے تیل لینا بند کر دیا ہے. وہ ایران سے تیل لیتا ہے، اب ان سے لیتا نہیں اس کی بدتمیزی کی وجہ سے. اور روس اور چین سے میرے تعلقات میں کردار ادا کرو. اس کے جواب میں اس نے پاکستان کو بہت بڑی سرمایہ کاری کی آفر دی، یعنی جو سرمایہ کاری وہ انڈیا میں کر رہا تھا نا وہ پاکستان میں کر دے گا. اب صاحب یہ ہے میں جو آپ کو میں صورتحال بتا رہا ہوں بظاہر تو یہی ہے، لیکن کیا یہ سب کچھ ممکن ہے پاکستان کے لیے؟ اور کیا شہزادے کے لیے خود یہ ممکن ہے؟ کیونکہ دیکھیے جو سعودی آرمی ہے اس پہ تو ان کو اعتبار نہیں، اور انڈیا کے ساتھ یہ تعلقات میں کچھ زیادہ ہی گرم جوشی دکھانے لگا تھا ہماری کیڑ میں، ہمیں اپنی طرف سے ذلیل کرنے کے لیے. لیکن یہ تو ذلت اور عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں. اس بیوقوف کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی. اس میں ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا، ایک چھجو رام سا ہے یوٹیوب پر. میں نے کہیں ایک دفعہ کہہ دیا تھا جب یہ نیا اس نے پاکستان کو دھمکیاں سمکیاں دینی شروع کی تھی نا کہ پاکستان کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. وہ ایک تو بیچارہ وہ پان بڑے کھاتا ہے نشئی آدمی، پتہ نہیں قوام والے پان کھاتا ہے شاید، منہ بھی اس کا میرے جیسا بڑا عجیب غریب سا ہی ہے. اس نے بڑا اٹھا وہ جی وہ میں جاسوس تھا نے بھی کہہ دیتا ہے جی وہ دیکھو جی ایسے. اب اس عقل مند کو، اس اللہ کے ولی کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہر چیز نا صرف اپنے آپ کو پروگریسو ظاہر کرنے سے نہیں آ جاتی، اس کے لیے کچھ پڑھنا بھی پڑتا ہے اور کچھ پریکٹیکل تجربہ بھی جو انسان کا ہوتا ہے نا وہ زندگی میں کام آتا ہے. ڈیفنس کے معاملے میں کسی بھی، چاہے امریکہ سے چاہے وہ مریخ سے فوج نہیں آئیں، لیکن یاد رکھیے پاکستان کی مدد کے بغیر کوئی میڈل ایسٹ کا جو ملک ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا ڈیفنس کے معاملے میں. یہ قطر بھی جانتا ہے، یہ اردن بھی جانتا ہے،
یہ مصر بھی جانتا ہے، شام نہیں جانتا تھا. دیکھ لیا آپ نے، لیبیا کا دماغ آخری دنوں میں خراب ہو رہا تھا، دیکھ لیا آپ نے. عراق میں پاکستان نے خود کوئی مداخلت نہیں کی. اب آج تک بھی، ابھی تک بھی شہزادہ اور بادشاہ دونوں اپنے محلات کے لیے کی حفاظت کے لیے، حرمین شرمین کی شریفین کی حفاظت کے لیے پاکستانی فوج پہ اعتماد کرتے ہیں. گو کہ پاکستان نے انکار کر دیا کہ یمن کے خلاف وہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے. کیوں کرتے ہیں بھئی؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے وفاداری ہے ان میں، یہ کمیٹڈ لوگ ہیں، جو ان کو حکم ملے گا اس کی پابندی کریں گے اور ہمارے پابند رہیں گے. اب کیا یہ جو شہزادہ گیم کر رہا ہے، کیا اس میں وہ کامیاب ہوگا؟ کیا چین اس پوزیشن میں ہے کہ اس کی جان بچا لے اور اس کی بادشاہت قائم رکھ سکے؟ اور کیا سعودی عرب کا موجودہ جو بادشاہ ہے، جو جن کی صحت بھی خاصی خراب ہے، متحمل ہو سکتے ہیں ایسے جھٹکوں کے؟ یہ ہیں وہ کچھ سوالات جن کا جواب بھی ہمیں اگلے میرا خیال 10-15 روز میں مل جائے گا. وہ ما علینا الا البلاغ مبین. ناظرین کا درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں. سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.